اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد پر طریق عمل از ارشادات نور رضی اللہ عنہ، مرسلہ نجم السحر صدیقی جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 20 ستمبر 2023۔ 29 اپریل 1905 کو قریب شام مجھے حضرت حکیم الامت کے حضور شرف ملاقات حاصل تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس بات کا ذکر آ گیا کہ آپ عبدالحی کو بہت آزاد کیوں رکھتے ہیں اور اس کو کبھی تنبیہ نہیں کرتے۔ فرمایا، میں اس کو مناسب تنبیہ تو کرتا ہوں اور ایسے طریق پر کہ اسے ذرا بھی ناگوار نہیں ہوتا اور وہ اصلاح کر لیتا ہے، لیکن بچوں کو مارنا پیٹنا یہ میں بالکل نامناسب سمجھتا ہوں، اور مندرجہ ذیل وجوہ ہیں جو میں اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکرموا اولادکم، سنن ابن ماجہ، یعنی اپنی اولاد کی تکریم کرو۔ اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو زد و کوب سے پرورش نہیں کیا۔ نمبر 3، پھر میں یہاں تک بھی پاتا ہوں کہ عہد رسالت میں بچوں کو ہرگز نہیں مارا جاتا تھا۔ نمبر 4، جبکہ شریعت اور خدا تعالیٰ نے ان کو ابھی مکلف نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں جو مکلف کر سکیں۔ عبدالحی اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیشگوئی کے موافق پیدا ہے۔ آیت اللہ کی بے حرمتی اچھی نہیں۔ نمبر 6، خود حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں کو زجر و توبیخ نہیں کرتے۔ میں نے خود سنا ہے کہ جب کبھی ام المومنین نے کسی بچہ کی کوئی شکایت کی ہے تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی فطرت اس سے کیا کراتی ہے، میں دعا کروں گا۔ نمبر 7، اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ نیک ہو تاکہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہوں، لیکن اگر شروع ہی سے ہم ان کے دل میں اپنے لیے بغض پیدا کر لیں گے تو وہ دعائیں کرنے والی ہوں گی یا بد دعا کرنے والی۔ نمبر 8، میری اور میرے بھائی بہنوں کی تربیت کچھ اس رنگ سے نہیں ہوئی۔ میرے والدین ہم سب پر اور مجھ پر بہت ہی بڑی عنایت اور شفقت کیا کرتے تھے۔ ہماری تعلیم کے لیے وہ کبھی بڑے سے بڑے خرچ کے لیے بھی آزردہ خاطر نہ ہوتے تھے، بلکہ بڑی خوشی سے ادا کرتے تھے۔ میں نے کبھی اپنے والد یا والدہ ماجدہ سے کوئی گالی بچوں کو نہیں سنی، بلکہ والدہ صاحبہ جن سے ہزاروں لڑکیوں اور لڑکوں نے قرآن شریف پڑھا ہے، وہ اگر کسی کو گالی دیتی تھیں تو یہ گالی دیتی تھیں، محروم نہ ہو جاویں۔ نمبر 9، جب ہم خود یعنی باوجود ہے کہ اس قدر عمر ہو گئی ہے اور بہت کچھ پڑھا اور پڑھایا ہے بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو جن کو کچھ بھی واقفیت اور علم نہیں، اگر غلطی کر بیٹھیں تو اس پر اس قدر غصہ اور غضب کیوں ہو۔ نمبر 10، غلطیوں اور فروغ گزاشتوں پر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس علیہ السلام گھر میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ لوگ جو کسی پر ناراض ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہے کیوں ناراض ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اس کے واسطے 40 دن رو کر دعا بھی کی ہے؟ اگر 40 دن رو کر دعا کرے اور پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو البتہ اسے ناراض ہونے کا موقع ہے۔ از ارشادات نور جلد اول صفحہ نمبر 241 242۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر بہترین رنگ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔